سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مظہر عباس ابن شریف حسین کے نام پر کے ایصال فرما دیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنصب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا ابی القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين۔ أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ صلوات۔ خالق موت و حیات پروردگار مقصد موت و حیات کا اعلان کر رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ پروردگار جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی خلق کیا ہے۔ لیبلوکم، تاکہ وہ تم لوگوں کو آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، کون عمل کے اعتبار سے احسن ہے۔ یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون زیادہ ہے، کس کی نمازیں زیادہ ہیں، کس کے روزے زیادہ ہیں، کس کے کار خیر زیادہ ہیں، کس کی نیکیاں زیادہ ہیں، کس نے کتنی زیادہ تلاوت کلام پاک کی ہے،
کس نے کتنی زیادہ فرش عزا پر شرکت کی ہے؟ کہا نہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تم نے عمل کتنا کیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ تم نے عمل کیسا کیا ہے۔ اگر پروردگار عالم یہ مطالبہ ہم سے کرتا کہ ہماری بارگاہ میں زیادہ اعمال خیر لے کر کے آؤ گے تو کامیاب ہوگے، زیادہ نمازیں لے کر کے آؤ گے تو کامیاب ہوگے، زیادہ روزے لے کر کے آؤ گے تو کامیاب ہوگے، زیادہ حج کر کے آؤ گے تو کامیاب ہوگے، تو یاد رکھیں کہ یہ مطالبہ عدالت پروردگار کے خلاف ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا میں آنے والوں کو برابر سے حیات نہیں عطا کیا ہے۔ کوئی انسان اس دنیا میں 18 سال کی عمر میں رخصت ہو جاتا ہے، کوئی 25 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، کسی کو 40 سال کی زندگی، کسی کو 100 برس کی زندگی، کوئی 200 سال زندہ رہتا ہے، کوئی 300 سال، اور گزشتہ امت کی عمر اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت طویل اور طولانی عمر ہوا کرتی تھی۔ خود جناب نوح علیہ السلام جن کو 2500 سال کی حیات ملی اور اس میں 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کی حیات زیادہ ہوتی اس کے اعمال زیادہ ہوتے، جس کی حیات کم ہوتی اس کے اعمال کم ہوتے۔ تو بارگاہ پروردگار میں جس کو کم عمر ملی، میرے مالک 25 سال زندہ رہنے کا موقع ملا تھا، لہٰذا اتنی ہی عبادتیں ہیں، اتنا ہی کار خیر ہے، ان کو زیادہ موقع ملا تھا، لہٰذا ان کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے 10 سوال مانگے طالب علم سے، امتحان میں بیٹھال دیا، 10 سوال حل کرنا ہے، لیکن کسی کو 1 گھنٹے کا موقع دیا، کسی کو 2 گھنٹے کا، کسی کو 1.5 گھنٹے کا، کسی کو 3 گھنٹے کا، تو فوراً اعتراض ہوگا۔ جب سوال برابر سے مانگا ہے کہ زیادہ سوال حل کرنا ہے تو موقع بھی سب کو برابر سے ملنا چاہیے، سب کو برابر سے موقع ملنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کثرت عمل کا مطالبہ نہیں کیا ہے، ورنہ دنیا میں ہر پیدا ہونے والے انسان کی عمر برابر ہوگی۔ پیدا ہوئے اتنے سال میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کہا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نے کتنا زیادہ عمل کیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ تم نے کیسا عمل کیا ہے۔ اور پھر ہم عمل ہی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ نتیجہ عمل پر ہم نگاہ رکھیں گے۔ آپ دیکھیے جناب نوح علیہ السلام کو انبیاء میں سب سے طویل عمر ملی اور آپ نے سب سے زیادہ تبلیغ کی، 950 سال، لیکن اس 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلا؟ جناب نوح اللہ کی طرف بلاتے بلاتے تھک گئے اور بارگاہ پروردگار میں عاجز ہو کر کے دست دعا کو بلند کیا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ پروردگارا میں نے اپنی قوم کو دن اور رات بلایا، مگر میں جتنا بلاتا تھا اتنا ہی یہ راہ فرار اختیار کرتے تھے۔ جناب نوح نے کس ماحول میں تبلیغ کی ہے؟ جناب نوح نے پتھر کھائے، جناب نوح نے طعنہ سنا، جناب نوح کو پاگل اور دیوانہ کہا گیا، تمام اذیتوں کو برداشت کیا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جناب نوح جب قوم کو پروردگار کی طرف بلاتے تھے تو قوم نوح کو اذیت دیتی تھی، جواب میں ہاں نہیں کہتی تھی، جواب میں سبحان اللہ نہیں کہ کیا عمدہ اپنی تقریر کی ہے۔ یہاں ہم ذاکرین کا دم نکل جاتا ہے اگر ہم نے کوئی بات کہی اور آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ تبلیغ کے لیے حوصلہ یہ ہونا چاہیے سبحان اللہ نہیں پتھر مل رہا ہے۔ جناب نوح تبلیغ پروردگار مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ اتنے پتھر نوح کو مارے جاتے تھے کہ جناب نوح ان پتھروں میں چھپ جاتے تھے،
شام کے وقت جبریل امین آتے تھے، پتھروں کو ہٹاتے تھے، زخمی نبی کو نکالتے تھے اور اپنے پروں سے نبی کو مس کرتے تھے، اللہ نبی کو شفا عطا کرتا تھا، پھر تازہ دم ہو کر کے دوسرے دن مصروف عمل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے جناب نوح کی تاریخ۔ جناب نوح کو شفا کس کے ذریعے ملتی ہے؟ جبریل کے پروں کے ذریعے۔ یہ ہے تاریخ جناب نوح۔ اب آئیے جملہ معترضہ کے طور پر، ایک ملک جو بارگاہ پروردگار سے نکالا گیا، بالوں پر نوچ دیے گئے، زخمی پڑا ہوا ہے ایک صحرا میں، جب بارگاہ پروردگار سے نکالا گیا تو اس نے عرض کیا کہ کیا نجات کی کوئی سبیل ہے؟ کہا ہاں، اگر خاتم المرسلین تمہاری شفاعت کر دیں تو تم کو نجات مل سکتی ہے۔ وہ صحرا میں آ گیا، جزیرے میں آ گیا اور انتظار کر رہا تھا خاتم المرسلین کا۔ چنانچہ جب امام حسین پیدا ہوئے، صفِ ملائک مبارکباد کے لیے بارگاہ رسالت میں چلی تو راستہ وہ اختیار کیا جو جزیرے سے گزرتا تھا، جہاں فطرس پڑا ہوا تھا زخمی گھائل۔ ملائکہ کی صفوں کو دیکھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا خاتم المرسلین کی یہاں چھوٹا نواسا پیدا ہوا ہے، ہم مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ فطرس نے کہا خاتم المرسلین آ گئے، ہم کو خبر نہیں، دوسرا نواسا بھی اس دنیا میں آ گیا، ہم کو خبر نہیں، اچھا ہوا کہ تم اس طرف سے گزرے، ہم کو اطلاع مل گئی۔ اب دنیا انتظار کی اہمیت کو سمجھے۔ فرشتے کیوں گزرے؟ اس لیے کہ آنے والے نجات دہندہ کا انتظار کر رہا تھا فطرس۔ کاش دنیا انتظار کی اہمیت کو سمجھتی۔ اگر کوئی آنے والے نجات دہندہ کا انتظار کرتا ہے تو پروردگار عالم اسباب کو فراہم کرتا ہے۔ زخمی ملک کو لے کر کے یہ ملائکہ بارگاہ رسالت میں آئے اور آنے کے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ، یہ فطرس ہے، بارگاہ پروردگار سے نکالا گیا ہے۔ پروردگار عالم نے اس کو مہلت دی ہے کہ اگر آپ سفارش کر دیں، شفاعت کر دیں تو اس کی خطائیں معاف ہو سکتی ہیں۔ نبی کریم نے اشارہ کیا کہ اس کو حسین کے گہوارے سے مس کرا دو۔ یہ پیغمبر نے نہیں کیا کہ امام حسین کو آغوش میں لیتے، فطرس کی آغوش میں دے دیتے، امامت کا جسم مس ہوتا، برکت سے اس کو بالوں پر عطا ہو جاتے۔ پیغمبر نے ایسا نہیں کیا، کہ گہوارے سے مس کرو۔ اور یہ گہوارہ بھی مدینے کے بنائے ہوئے بڑھئی کا تھا، جنت سے لایا ہوا نہیں تھا۔ یاد رکھیں کہ گہوارہ جھلانے والے جنت کے تھے، گہوارہ مدینے کے بنائے ہوئے بڑھئی کا تھا۔ امام حسین کے لیے پروردگار عالم جب گہوارہ جھلانے والا بھیج سکتا ہے جنت سے تو گہوارہ کیوں نہیں بھیجا؟ یاد رکھیں اگر جنت کے آئے ہوئے گہوارے سے فطرس کو مس کیا جاتا تو فضیلت گہوارے کی طرف منسوب ہو جاتی۔ یہ تو جنت کا گہوارہ تھا، اس میں یہ برکت تھی، لہذا فطرس کو بالوں پر مل گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود محروم ہو جاتے، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں تو جنت کا گہوارہ نہیں ملتا نا، ہم کو ضرورت پڑتی تو ہم اپنے آپ کو کس سے مس کرتے؟ کہ گہوارہ بڑھئی کا بنایا ہوا ہے جو عام بڑھئی ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس چیز کو حسین سے نسبت دے دی جائے اللہ اس میں یہ اثر پیدا کر دیتا ہے کہ ملک کو بالوں پر مل جاتے ہیں۔ اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہم تعزیے کو مس کیوں کرتے ہیں، ہم علم کو مس کیوں کرتے ہیں، کیونکہ یہ منسوب ہیں معصومین علیہم السلام سے، لہذا اللہ اس میں یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ ہماری مرادوں کو بالوں پر مل جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ اب یہیں پر آ کر کے مجھے ایک جملہ کہنا ہے کہ جب جناب نوح زخمی ہوئے، نبی زخمی ہوا تو شفا کہاں سے ملی؟
ملک نے پر کو مس کیا تو نوح جیسے نبی کو شفا ملی، یہاں ملک زخمی ہے، امام حسین علیہ السلام کے گہوارے سے مس ہوا، اس کو شفا ملی، وہ نوح ہیں جن کو ملک کے ذریعے شفا ملتی ہے، یہ فخر نوح ہیں کہ جن کے ذریعے سے ملک شفا پاتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اب یہیں پر آ کر کے کہ آخر کار جناب نوح عاجز ہو گئے، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا، پروردگارہ ان کو ہلاک کر دے، زمین پر کسی ایک کو نہ چھوڑنا، زمین پر کسی ایک کو باقی نہ رکھنا۔ اور بد دعا کی وجہ یہ بتائی کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ہم نے صبح اور شام اپنی قوم کو پکارا، بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا میں ان کو پکارتا تھا اتنا ہی یہ راہ فرار اختیار کر جاتے تھے۔ جناب نوح کا بد دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نوح کے صبر کی حد معلوم ہو گئی، یعنی نوح اپنے صبر کی انتہا کو پہنچ گئے۔ کسی کا بد دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب اس سے زیادہ مصائب برداشت نہیں ہوتے، اب اس سے زیادہ تحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ انبیاء کا بد دعا کرنا اپنی قوم کے لیے اور ان پر عذاب نازل ہونا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر نبی کے صبر کی سرحد معلوم ہو گئی۔ اہل بیت علیہ السلام کا مظالم برداشت کرنے کے باوجود بد دعا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے صبر کی انتہا نہیں معلوم ہوئی، ورنہ یہ بھی بد دعا کر دیتے۔ ان کے صبر کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ جناب نوح نے شکایت کیا کی؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جتنا بلاتا ہوں اتنا ہی یہ بھاگتے ہیں، فرار اختیار کرتے ہیں۔ جناب نوح کو پتھر مارا گیا، اس کی شکایت نہیں کی، تانا دیا گیا، اس کی شکایت نہیں کی، ساحر و دیوانہ کہا گیا، اس کی شکایت نہیں کی۔ شکایت کس بات کی؟ کہ میں بلاتا ہوں یہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ نبی کو جتنی تکلیف اس بات سے پہنچتی ہے کہ نبی بلاتا رہے لوگ فرار اختیار کرتے رہیں، اتنی تکلیف کسی اور چیز سے نہیں ہوتی۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر اسلام نے کیوں کہا کہ ما اوذی نبی کما قد اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ جناب نوح کی پوری تبلیغ کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب بد دعا کی اور عذاب کا وعدہ ہو گیا تو آپ نے کشتی بنائی، تفصیلات مجھے نہیں پڑھنا ہے۔ کشتی میں سوار ہونے والے 70 یا 72 آدمی، یعنی 950 سال تبلیغ کا نتیجہ 70 اور 72 افراد، بعض نے 100 لکھا، بعض نے 120-25 اور بعض نے 71 اور 72، اتنے ہی لوگ ایمان لائے۔ یہ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ ہے عزیزوں۔ اس کے برخلاف مرسل اعظم کو کتنی حیات ملی؟ 63 سال، 40 سال کی وہ زندگی جس میں آپ نے اپنے کردار کے ذریعے تبلیغ کی ہے۔ مبلغ کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے اپنے عمل کے ذریعے تبلیغ کرے، زبان کا استعمال بعد میں کرے۔ مرسل اعظم نے 40 سال تک اپنے عمل سے تبلیغ کی اور 23 سال آپ نے عملی تبلیغ کی ہے، زبان سے لوگوں کو بلایا ہے، قرآن کو پہنچایا ہے، احکام کو پہنچایا ہے۔ اس 23 سال کی تبلیغ کا نتیجہ کیا ہے؟ ادھر 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ 100 آدمی یا 100 سے کم، 23 سال کی تبلیغ کا نتیجہ۔ آج دنیا میں کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہنے والے نہیں۔ آپ اس موضوع میں دہیاور کے قریب ہے سورہ پور، نماز صبح، مثلا نماز صبح کا وقت ہوا 3:40 42، ابھی یہاں کی آذان ختم نہیں ہونے پائی تھی
کہ دوسری جگہ کی آذان کا وقت ہو گیا، وہ شروع ہو گئی، وہ آذان ختم نہیں ہونے پائی کہ تیسری جگہ کی، وہ آذان ختم نہیں ہونے پائی کہ چوتھی جگہ، پانچویں جگہ، ایک ملک سے دوسرا ملک، دوسرے ملک سے تیسرا ملک، تیسرے سے چوتھا ملک، ایک بر اعظم سے دوسرا بر اعظم، جو سلسلہ آذان صبح کا شروع ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ دنیا کے آخری سرے پر جہاں نماز صبح کا وقت ہو رہا ہے، دنیا کا پہلا سرا جہاں سے شروع ہوا، یعنی وہاں آخری نماز صبح کی آذان ہوئی، یہاں پھر پہلی شروع ہو گئی، تو ایک آذان صبح کا جو تار شروع ہوتا ہے تو پوری کائنات میں کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آذان ظہر ہے، آذان مغرب ہے، صدائے لا الہ الا اللہ کائنات کی پوری فضا میں گونج رہی ہے، تو یہ ہے تبلیغ مرسل اعظم کا نتیجہ۔ کہ ہم صرف عمل نہیں دیکھتے ہیں، نتیجہ عمل دیکھتے ہیں کہ عمل کا نتیجہ کہاں تک پہنچا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اور یہیں پر ایک بات میں اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جناب نوح نے بد دعا کی، عذاب نازل ہوا، کون ہلاک ہوا اور کون بچا؟ جناب نوح اور ان کے اصحاب بچے، وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے ان کو نجات دی اور وہ لوگ جو کشتی میں سوار تھے۔ اس کے علاوہ پوری امت جناب نوح کی غرق ہو گئی، لاکھوں انسان ہلاک ہو گئے۔ تو جناب نوح کی تبلیغ کا نتیجہ صرف اتنے افراد کے پوری تبلیغ سمٹ کر کے کشتی میں آ گئی۔ جناب نوح نے اپنے اور اپنے چاہنے والوں کو بچا لیا، پوری امت ہلاک ہو گئی۔ بس یہی فرق ہے نوح میں اور فخر نوح میں کہ نوح نے اپنے اور اپنے اصحاب کو بچایا، امت ہلاک ہو گئی۔ فخر نوح امام حسین نے اپنے اور اپنے اصحاب کو قربان کر دیا اور پوری امت کو تباہی سے بچا لیا۔ پوری امت کو تباہی سے بچا لیا۔ تو عزیزوں، کثرت عمل کا مطالبہ نہیں ہے، اخلاص کے ذریعے، خلوص کے ذریعے ہم کو اخلاص اور خلوص اس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ کثرت عمل تکرار عمل سے ہے، کثرت عمل تکرار عمل سے ہے، اور حسن عمل اخلاص عمل سے۔ جتنا خلوص پایا جائے گا، جتنا اخلاص پایا جائے گا، اتنا ہی یاد رکھیں کہ وہ عمل محکم ہوگا۔ میں ایک واقعہ اور پھر اس کے بعد میں اپنی منزل پر کی طرف آ جاؤں۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کتنا کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا عمل کیسا۔ ہو سکتا ہے کہ 80 برس کی حیات، 90 برس کی زندگی اپنا کوئی نقش، کوئی اثر تاریخ میں نہ چھوڑ کر کے جائے، اور 6 مہینے کی حیات اتنی معتبر ہو کہ اسلام کی بقا کی ضامن بن جائے۔ 13 برس کی زندگی اتنی محترم ہو کہ جس کا تذکرہ رہتی دنیا تک باقی ہو۔ تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے عمل کتنا کیا ہے، عمل کیسا۔ ایک واقعہ اور پھر منزل کی طرف۔ ابو عقیل انصاری پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں۔ جنگ تبوک کا موقع تھا، تبوک کے لیے لشکر جانا تھا۔ نبی کریم نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے کر کے آئے۔ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، ورنہ اسلحہ کی ذخیرہ اندوزی ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس نیزہ نہیں ہے، کسی کے پاس خود نہیں ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، تو سب فراہم کرنا تھا۔ نبی کریم نے کہا جس کے پاس جو ہے وہ لے کر کے آؤ۔ لوگ اپنی حیثیت کے اعتبار سے پیغمبر کے پاس رقم لے کر کے آئے۔ انہی میں ابو عقیل انصاری بھی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جب پیغمبر نے اعلان کیا ہے تو مجھے بھی کچھ دینا چاہیے۔ یوں تو تاریخ اسلام میں تذکرہ ملتا ہے اغنیا کا، یہ غنی تھے اور وہ غنی تھے، لیکن جب اسلام پر وقت آیا تو یہ نہیں معلوم ہوا کہ ان کا کتنا تعاون تھا۔
تاریخ اس سلسلے میں مسلسل خاموش ہے سوائے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے۔ عزیزوں، ابو عقیل انصاری نے سوچا کہ کچھ رقم پیغمبر کو دینا چاہیے، اور یہ جذبہ سب میں ہونا چاہیے، نہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، جو ممکن ہو اس کو راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے قرض مانگا، وہ نہیں ملا، کام ڈھونڈا، کام بھی نہیں ملا، آخر میں بہت تلاش کے بعد ایک جگہ کام ملا، مگر اجرت کے طور پر کھجوریں طے پائی، کا رقم نہیں ملے گی، آپ کو کھجور دے دی جائے گی۔ دن بھر یہ محنت کرتے رہے کہ زیادہ سے زیادہ کھجوریں توڑیں تاکہ ایک رقم ہم کو مل سکے۔ کھجوریں توڑنے کے بعد میں اجرت کے طور پر ان کو جو کھجور ملی وہ گٹھر لے کر کے مارکیٹ میں آئے کہ بیچ دیں۔ اتفاق یہ کہ بازار میں وہ بکی بھی نہیں۔ یہ گھر آئے، آدھی کھجور انہوں نے اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا، اور آدھی کھجور یہ لے کر کے پیغمبر اسلام کے پاس آئے۔ جیسے ہی یہ پیغمبر کے قریب پہنچے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں سماج و معاشرے میں جو ٹانڈ کستے ہیں، تانا دیتے ہیں، کیا لے کر کے آئے ہو؟ یہ کھجور کھا کر کے لشکر لڑے گا؟ یہ پیغمبر کے پاس آئے، یا رسول اللہ جو ممکن تھا وہ میں لے آیا۔ حضور نے فرمایا رد۔ ابھی ان کی کھجوریں رکھی گئی تھیں کہ جبریل امین نازل ہوئے، اور جبریل کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب آپ ابو عقیل انصاری کی کھجوروں کو ان کے سیم و زر کے اوپر رکھ دیں، اس لیے کہ باقی وہ لائے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، ابو عقیل وہ لے کر کے آئے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ کھجوریں اللہ کے نزدیک ان کے سونے اور چاندی، دینار و درہم سے زیادہ مقبول ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کتنا دیا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ جذبہ کیا ہے، اس کے پیچھے نیت کیا ہے۔ عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ موت و حیات کو ذریعہ بنایا ہے، یہ جاننے کے لیے، یہ جانچنے کے لیے کہ عمل کے اعتبار سے ہم میں سے کون بہتر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب کی حیات ایک جیسی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو آتا ہے وہ برابر سے عمر لے کر کے نہیں آتا، کوئی عین عالم شباب میں رخصت ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہم اور آپ نادانستگی میں عجب عجب جملے کہے جاتے ہیں۔ مجھے یہ مجلس خطابت نہیں کرنا ہے، بلکہ چند کلمات بطور تعزیت و تسلیت اس جوان کے والدین اور بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ یہ بات آپ پیش نظر رکھیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نا وقت موت آ گئی۔ نا وقت اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی چیز کا وقت معلوم ہو۔ اگر یہ معلوم ہے کہ ٹرین 3 بجے آئے گی اور وہ 12 بجے آ گئی تو آپ کہیں گے نا وقت۔ لیکن جس چیز کا وقت ہی آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ اس کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ نا وقت ہے؟ وہ نا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ موت کا وقت کسی کو نہیں معلوم ہے۔ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کب موت آئے گی، کس عمر میں آئے گی، کس لمحے آئے گی، کس سرزمین پر آئے گی۔ لا تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ اس کو کس سرزمین پر موت آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم کی یہ مصلحت ہو کہ اتنے ہی دنوں کام لینا ہے، اتنے ہی دنوں آزمائش میں رکھنا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک واقعہ شاید وہ تسلیت کے لیے ہو کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک ضعیفہ تھی، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ایک جوان بیٹا، اتفاق یہ کہ مرض میں گرفتار ہوا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پوری قوم صدمے میں تھی، نبی خدا کو بھی غم اور رنج تھا۔ بارگاہ پروردگار میں مناجات کے لیے گئے، میرے مالک، میرے پروردگار۔ اس ضعیفہ کا ایک ہی سہارا تھا،
وہ بھی ساتھ چھوڑ دیا، کچھ دن موقع دے دیا ہوتا۔ جناب موسیٰ پر وہی بھی موسیٰ تم کو جواب ابھی میں نہیں دوں گا، تم فلاں باغ میں جاؤ اور اس باغ میں جو سب سے خوبصورت پھول ہے اس کو توڑ کر کے لاؤ۔ جناب موسیٰ باغ میں گئے، سیر کیا، مختلف پھولوں کے تختے پر گئے، یہ کیاری وہ کیاری۔ ایک کیاری میں ایک ہی درخت تھا اور اس درخت پر ایک ہی پھول تھا، لیکن باغ کے تمام پھولوں میں وہ منفرد تھا۔ ایسا پھول کسی اور کیاری میں نہیں اگا تھا، کسی اور درخت پر نہیں تھا۔ جناب موسیٰ نے اسی پھول کو توڑا اور توڑ کر کے مقام مناجات میں آئے۔ وہی ہوئی موسیٰ، تم باغ میں گئے تھے، بہت سے پھول تھے، درختوں پر متعدد پھول اگے ہوئے تھے، ان تمام پھولوں میں سے کسی اور پھول کو کیوں نہیں توڑا؟ تم نے اس درخت پر جہاں ایک لوتا پھول تھا تم اس کو توڑ کر کے لے کر کے آئے ہو۔ کہ میرے مالک تیرا حکم تھا کہ جو سب سے پسندیدہ ہو، جو سب سے بہتر ہو وہ لے کر کے آنا، تو جو سب سے بہتر ہے وہ میں لے کر کے آیا ہوں۔ کہ موسیٰ اپنی بارگاہ میں بلا لینا یہ بندوں پر ظلم نہیں ہے، بلکہ ہمارے محبوب بندے ہیں۔ یہ دنیا دار آزمائش ہے، یہاں پر امتحان ہے، یہاں پر ابتلا ہے، یہاں پر پریشانی ہے، یہاں پر بیماری ہے، یہاں پر فکر ہے، یہاں پر رنج ہے، یہاں پر ہم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو کتنے دنوں تک رکھنا ہے، ہم اتنے ہی دن تک رکھتے ہیں اور پھر اپنی بارگاہ میں بلا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حیات نعمت ہے، موت مصیبت ہے، یہی ہم سمجھتے ہیں نا۔ حیات ایک کرم ہے، موت ایک ستم ہے۔ دوستوں کا ساتھ چھوٹ جائے گا نا، جو کچھ بنایا ہے اس کو اسی دنیا میں چھوڑ کر کے جائیں گے نا، یہی تو تکلیف ہے۔ یاد رکھیں کہ اذیت اور تکلیف وہاں ہوتی ہے کہ جہاں ہم اچھی چیزوں کو چھوڑ کر کے تکلیف میں چلے جائیں۔ مثال کے طور پر ایک فیملی دہیاور میں رہتی ہے، پختہ مکان نہیں ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، بہت سی پریشانی ہے، 2-4 بیگھے کھیت ہیں، 2-4 درخت ہیں، یہ اپنی ملکیت ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس کو چھوڑ دینے پر لکھنؤ میں ہم کو بہترین پلاٹ مل رہا ہے آؤٹر ایریا میں، جہاں پر ہم کھیتی بھی کر سکتے ہیں، بہت اچھا بنگلہ بھی مل رہا ہے، سارے انتظامات ہیں، اور کہا یہ جا رہا کہ آپ یہاں سے وہاں منتقل ہو جائیے، شفٹ ہو جائیے۔ آپ بتائیے کہ یہاں ہر طریقے کی پریشانی ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر کے ہم وہاں جا رہے ہیں، اس جگہ پر جا رہے ہیں کہ جہاں یہاں سے بہتر چیزیں مل رہی ہیں۔ اور میں آگے بڑھ کر کے کہوں، کربلا میں پلاٹ مل رہا ہے، وہاں بنگلہ مل رہا ہے، وہاں مکان مل رہا ہے، وہاں روزگار مل رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ دہیاور یا سورا پور چھوڑ کر کے آپ وہاں آ جائیے۔ آپ بتائیے کہ جانے والے کو کوئی تکلیف ہوگی؟ تکلیف تو اس وقت کہ یہاں جو چھوڑ کر کے گیا ہے وہ چھوٹ گیا اور وہاں جانے کے بعد کچھ نہیں ملا، لیکن یہاں سے اگر بہتر مل رہا ہے تب تو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، تب تو کوئی اذیت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو چھوڑا ہے اس سے بہتر مل رہا ہے، جو چھوڑا ہے اس سے کہیں زیادہ آرام اور راحت اور آسائش ہے۔ اچھا تکلیف کس کو؟ کہا یہ صاحب یہاں پر تھے، کیا کہنا تھا، ہر ایک کے کام آتے تھے، ہر ایک کے اچھے برے میں کھڑے ہو جاتے تھے، کسی کو ضرورت ہوتی تھی اس کے ساتھ اسپتال چلے جاتے تھے، اس کا کام کرا دیتے تھے۔ تو جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو ان کے جانے سے تکلیف ہوگی، لیکن جانے والے کو تکلیف نہیں، اس لیے کہ جس جگہ کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے اس جگہ سے بہتر جگہ مل رہی ہے۔ کربلا میں مکان مل رہا ہے، وہاں بنگلہ مل رہا ہے، وہاں زمین مل رہی ہے، جب چاہے گا امام کی خدمت میں چلا جائے گا، زری پر جا کر کے بوسہ دے دے گا، امام کی زیارت کر لے گا،
تو یاد رکھیں کہ رہ جانے والے کے لیے اذیت ہے، جانے والے کے لیے اذیت نہیں ہے۔ اب آئیے یہیں پر میں تجزیہ کروں کہ موت ہے کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت میں ذائقہ ہے تو ذائقے کی قسم کیا ہے؟ بریانی والا ذائقہ، قورمے والا، شاہی ٹکڑے والا، شیرمال والا، آخر ذائقہ ہے نا۔ کون سا ذائقہ ہے؟ کسی نے بتایا ہے کہ موت میں کون سی لذت ہے، کون سا ذائقہ ہے؟ یاد رکھیں کہ جو اس دنیا سے چلا گیا وہ پلٹ کر کے نہیں آیا کہ بتاتا کہ ذائقہ کیسا ہے، اور جس نے اس ذائقے کو چکھا نہیں اس کو اندازہ نہیں، اس کو اندازہ نہیں۔ عزیزوں، پھر تاریخ کربلا بتائے گی، ایک نے چکھنے سے پہلے بتایا کہ ذائقہ کیسا ہے، اور ایک نے چکھنے کے بعد بتایا ذائقہ کیسا ہے۔ چنانچہ جناب قاسم سے امام حسین نے کہا یا بنیا کیف عندک الموت، اے میرے لال تم موت کو اپنے نزدیک کیسا پاتے ہو؟ جناب قاسم نے کہا الموت یا عماں ہو، الموت عندی احلا من العسل، موت میرے نزدیک احلا زیادہ میٹھی ہے، من العسل شہد سے۔ جو لفظیں استعمال کیے ہیں، عندی میرے نزدیک، احلا زیادہ میٹھی ہے، من العسل شہد، یعنی عندی احلا عسل، یہ تین لفظیں جناب قاسم نے استعمال کیے۔ موت شہد سے زیادہ شیریں، یہی تو مشہور ہے۔ جناب قاسم نے یہی کہا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہی کہا ہے نا؟ نہیں، یہ تو نہیں کہا ہے۔ جناب قاسم نے ایک لفظ رکھا عندی، میرے نزدیک، یہ نہیں کہا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو سیدھے سیدھے کہتے ہیں الموت احلا من العسل، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ نہیں کہا الموت عندی احلا من العسل، موت میرے نزدیک۔ یعنی جناب قاسم نے اپنی موت کی ذمہ داری لی ہے، اہل دنیا کی موت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ کہ یہ جو موت شہد سے زیادہ شیریں ہے تو یہ میرے نزدیک ہے، دنیا والوں تمہاری موت کیسی ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اور یہیں سے معیار بتایا کہ یاد رکھو کہ اگر در اہل بیت پر آ جاؤ گے اور در اہل بیت پر آنے کے بعد موت آئے گی تو یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، در اہل بیت پر نہیں آؤ گے تو یہ موت تلخ ہے، یہ موت سخت ہے، یہ موت مصیبت ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اچھا، شہد کیسی ہوتی ہے؟ میٹھی۔ تو مٹھاس تو بہت سی چیزوں میں پائی جاتی ہے، گنے میں بھی مٹھاس ہے، انگور میں بھی مٹھاس ہے، مختلف چیزوں سے شکر بنتی ہے، تو باقی کسی اور شیرینی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ میٹھا مت کھانا، شوگر ہائی ہو جائے گی، منع کیا جاتا ہے نا۔ وائٹ شوگر خاص طور سے نقصان دہ ہے، کولیسٹرول بڑھ جائے گا، آدمی جو ہے موٹا ہو جائے گا، یہی تو کہا جاتا ہے۔ لیکن شہد ایک ایسی مٹھاس ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، سمجھے؟ یخرج من بطونہ شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس، اس کے شکم سے مختلف قسم کے عرق نکلتے ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن اعلان کرا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔
تو اس کے معنی یہ ہیں کہ شہد اس ذائقے کا نام ہے کہ جس میں شفا ہے۔ تو جناب قاسم نے کیا بتایا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ امام حسین کو جواب تو جناب قاسم کو یہ دینا چاہیے تھا، چچا جس چیز کو چکھا نہیں اس کا ذائقہ کیسے بتا سکتا ہوں؟ جب چکھ لوں گا تو میں بتاؤں گا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، تب میں بتاؤں گا اس کا مزہ کیسا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو صاحبان نفوس قدسیہ ہوتے ہیں وہ موت سے پہلے اس کے ذائقے کا احساس کر لیتے ہیں، اور احساس ہی نہیں کر لیتے ہیں بلکہ دنیا کو بتا بھی دیتے ہیں۔ اچھا، جب ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو آدمی زبان سے تعریف کرتا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہنا ہے اس کا ذائقہ اور کیا کہنا ہے اس کا تو جواب ہی نہیں ہے، یہ کیا خوش مزہ ہے اور کیا بہترین ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو زبان سے تعریف کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو زبان سے تعریف تو نہیں کرتے لیکن دسترخوان پر بیٹھے رہتے ہیں، اگر ذائقہ لگتا ہے تو مسکراتے رہتے ہیں، کھاتے رہ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تصدیق کرتے ہیں کہ واقعاً ذائقہ ہے۔ یاد رکھیں کہ کربلا میں موت کا ذائقہ دو فرد نے بتایا، دو شخصیتوں نے بتایا۔ ایک نے چکھنے سے پہلے زبان سے اعلان کیا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور دوسرے نے چکھنے کے بعد مسکرا کر کے تصدیق کی۔ یعنی جو بول سکتا تھا اس نے زبان سے اعلان کیا، جو کلام نہیں کر سکتا تھا اس نے مسکرا کے بتایا کہ بابا جیسا بھائی قاسم نے کہا تھا ویسے ہی شیریں ہے موت۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ وہ جناب قاسم کا اعلان تھا اور یہ جناب علی اصغر کا اعلان ہے۔ عزیز شفا تو اس کے معنی ہے کہ ایسا ذائقہ جس کو نفس محسوس کرتا ہے، نفس چکھتا ہے، اس ذائقے میں یہ ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ نفس کو موت نہیں آتی، نفس اگر ختم ہو گیا تو پھر ذائقہ کون چکھے گا؟ ذائقہ تو نفس چکھتا ہے۔ اب آئیے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ جب تک زندہ تھے طرح طرح کی تکلیفیں تھیں، طرح طرح کی اذیتیں تھیں، کھا نہیں سکتے تھے، یہ درد وہ درد، لیکن جیسے ہی موت آئی اور یہ نفس جسم سے الگ ہوا، فوراً اس کے بعد یہ ساری تکلیفیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ یعنی جب زندہ تھے تو کان سن نہیں پاتے تھے، آ کر کے کان پر کہنا پڑتا تھا۔ قدم تھے چل نہیں پاتے تھے، بیمار پڑ گئے اتنے کمزور، اب سہارے کے ذریعے چل رہے ہیں۔ لیکن ادھر نفس الگ ہوا جسم سے، ساری قوتیں واپس آ گئیں اور ساری بیماریاں رخصت ہو گئیں۔ اب بیماری نہیں، اب شفا ہے۔ یاد رکھیں کہ نفس اور روح کی جدائی کیا ہے؟ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے نا، ایک ہے نفس اور ایک ہے روح۔ انسان روح نکلنے کے بعد مٹ نہیں جاتا ہے، اگر فنا ہو گیا، ختم ہو گیا تو پھر اس مجلس کی کیا ضرورت ہے؟ روح باقی ہے نا، ثواب جسم کو نہیں جائے گا، روح کو جائے گا۔ ان دونوں میں ارتباط کیا ہے؟ روح کو اللہ نے بہت پاورفل بنایا، بہت طاقتور بنایا، یعنی ایک سیکنڈ میں روح کہیں سے کہیں دنیا کے کسی کونے میں جا سکتی ہے۔ آپ میں سے وہ افراد جنہوں نے ہندوستان کے باہر کا سفر کیا، کہیں کا بھی سفر کر کے آپ آئے ہیں یہاں، آپ جانا چاہیں وہاں تو ذہن کے اعتبار سے آپ فوراً وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن جسم کے اعتبار سے مجبور ہیں یہیں بیٹھے رہیں گے۔ لیکن جیسے ہی یہ جسم اور روح میں جدائی ہوگی تو
اب یہ فاصلے نہیں رہ جائیں گے۔ میں مثال دے دوں کہ جب بھی کوئی طاقتور کسی کمزور کو اپنے عمل کا ذریعہ بناتا ہے تو وہ کمزور وہیں تک کام کرے گا جہاں تک اس کی قوت ہے۔ جیسے یہ پیر چلنے کا ذریعہ ہیں اور چلنے سے روکتے بھی ہیں، یہ آنکھیں دیکھنے کا ذریعہ ہیں اور دیکھنے سے روکتی ہے، یہ زبان بولنے کا ذریعہ ہے، بولنے سے روکتی ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں مادی ہیں اور مادیات کی دنیا محدود ہے۔ اگر آنکھوں کے سامنے دیوار آ گئی تو اس پار نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ مادے کے سامنے مادہ۔ یہ جسم کمزور ہے، قدم وہیں تک چلیں گے جہاں تک طاقت ہے۔ تو جب کوئی کمزور کو ذریعہ بناتا ہے تو وہیں تک کام لے سکتا ہے جہاں تک اس کی طاقت ہے۔ مثال کے طور پر وہ سامنے ایک پتھر رکھا ہوا ہے، آپ نے 5 سال کے بچے سے کہا جاؤ وہ پتھر اٹھا لاؤ، وہ بیچارہ گیا، اس نے ہلایا، پتھر اٹھانا چاہا، نہیں اٹھا پایا۔ آپ وہیں سے کہہ رہے ہیں اتنا پتھر نہیں اٹھا پا رہے ہو۔ بچہ ہے، تعمیل کر رہا مگر کر نہیں پا رہا۔ آخر میں آپ نے کہا اچھا ہٹو، اب خود گئے، آسانی سے پتھر اٹھا لائے۔ ارادہ کرنے والے پہلے بھی آپ تھے، پتھر کو اٹھوانے والے پہلے بھی آپ تھے، لیکن جب کمزور کو ذریعہ بنایا تو پتھر نہیں اٹھا، کمزور ذریعے کو درمیان سے ہٹا دیا تو آسانی سے اٹھا لائے۔ ایسے ہی روح کو، نفس کو آگے جانا ہے، یہ جسم مانے ہے، ایک منزل وہ آتی ہے کہ نفس کہتا کہ اب مجھے آگے جانا ہے، لہذا اب اس سے زیادہ تمہارا اور ہمارا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اسی کمزور جسم کے ذریعے کو نفس ہٹا دیتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اسی کو ہم سمجھتے ہیں موت۔ اب اس کے بعد یہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ کل تک زندگی میں مشکل سے سنتے تھے، اب اتنا طاقتور ہو گئے کہ قبر کے پٹرے برابر ہو گئے، مٹی سے قبر کو بھر دیا گیا، ہزاروں من کی مٹی حائل ہو گئی۔ آپ اسما کہتے جائیے، یہ سنتے جائیں گے، آپ افہم کہتے جائیے گا، یہ سمجھتے جائیں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ رفتار یہ ہوگی کہ جسم قبر میں ہوگا، روح کربلا میں پہنچے گی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے نا، ایک روح اور ایک جسم۔ روح کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، جسم سامنے ہے۔ اگر قدم چل رہے ہیں تو اس کے معنی روح اور جسم کا رابطہ ہے، زبان بول رہی ہے تو اس کے معنی یہ رابطہ ہے۔ قدم کس کے ذریعے چل رہے ہیں؟ روح کے ذریعے۔ ہاتھ کس کے ذریعے کام کر رہے ہیں؟ روح کے ذریعے۔ آنکھیں کس کے ذریعے کام کر رہی ہیں؟ روح کے ذریعے۔ زبان کس کے ذریعے کام کر رہی ہے؟ روح کے ذریعے۔ روح کو دیکھا نہیں دیکھا۔ روح کیا ہے؟ غائب۔ جسم کیا ہے؟ حاضر۔ یعنی غائب کو حاضر کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ غائب کے ذریعے سے حاضر کی ہدایت ہے۔ اور دوسرے یہ کہ روح اور جسم کا اگر رابطہ، یعنی حاضر اور غائب کا رابطہ منقطع ہو جائے تو حاضر کی موت ہو جاتی ہے۔ اب یہ قدم ہے نہیں چلیں گے، یہ زبان ہے نہیں بولے گی، یہ آنکھیں ہیں نہیں دیکھے گی۔ بس یاد رکھیں کہ کائنات حاضر ہے، امام غائب ہیں۔ جب تک کہ امامت سے رابطہ ہے یہ دنیا باقی رہے گی۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اب آئیے، یہ جو منتقل ہونا ہے جس کو ہم کہتے ہیں موت، یہ موت ہے کیا؟ انسان جب اس دنیا میں آیا، یعنی اس نے جو سفر شروع کیا ماں کے رحم سے اور اس دنیا میں آیا تو مختلف صورتوں میں تبدیل ہوا۔ نطفہ، مضغہ، علقہ، گوشت، پھر اس میں ہڈیوں کا پیدا ہونا، پھر ایک انسانی پیکر کی شکل اختیار کرنا۔ شکلیں بدلی نا۔ اب آئیے، ایک بچہ ہے ہمارے سامنے، آپ نے لا کر کے کمسن بچے کو پیش کیا، مولانا اس کے کان میں آذان اور اقامت کہہ دیجئے۔
میں نے کہہ دیا۔ 10 سال کے بعد میں آیا کہ وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا جس کے کان میں نے آذان اور اقامت کہی تھی وہ کہاں گیا؟ آپ ایک 10 سال کے لڑکے کو لے آئے۔ میں نے کہا یہ تو لڑکا 10 سال کا ہے، میں تو اس بچے کی بات کر رہا ہوں۔ کہا مولانا یہ وہی بچہ ہے۔ ہم نے کہا وہ بچہ مر گیا؟ کہا نہیں مر نہیں گیا، یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے۔ جس کو آپ نے چھوٹا سا دیکھا تھا، ہاتھ اور پیر نہیں حرکت کر رہے تھے، آج یہ 10 سال کا ہے۔ پھر میں 10 برس کے بعد آیا، میں نے کہا 10 سال کا لڑکا جس سے ملاقات کی تھی وہ کہاں ہے؟ کیا وہ مر گیا؟ آپ نے ایک نوجوان کو پیش کر دیا، کہا یہ اسی لڑکے کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ ہر 10 سال کے بعد میں ملاقات کرتا رہا، ایک بدلی ہوئی شکل سے ملاقات ہوتی رہی۔ آخر کار جب تک ہماری نگاہوں کے سامنے شکلیں بدلتی رہیں ہم سمجھتے رہے زندہ ہے، لیکن جب شکل اس پیکر میں آئی کہ جس کو ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، مادی آنکھیں نہیں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، ہم سمجھ گئے کہ اب یہ مر گیا ہے، یہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اب آئیے وہ کیسے دکھائی دے گا؟ یعنی جب نفس جدا ہوتا ہے آہستہ 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 جسم کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہ برزخی مادے کا بنا ہوا جسم ہے، اور وہ نفس ہے، اور یہ جسم کس کا بنا ہوا ہے؟ اس دنیا کی ہے، مادے کا۔ یعنی مٹی یہیں کی ہے، پانی یہیں، آگ یہیں، ہوا یہیں۔ 102 چیزیں دھاتیں زمین میں پائی جاتی ہیں، اور یہ 102 دھاتیں انسان کے جسم میں پائی جاتی ہیں۔ تو سب یہیں سے، جو چیزیں یہاں سے بنی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جو چیزیں برزخ کے مادے سے بنی وہ باقی رہے گی۔ اب وہ کب دکھائی دیں گے؟ جب انسان سوتا ہے تو اس وقت اس کا یہ جسم بستر پر ہوتا ہے اور نفس الگ ہو جاتا ہے۔ اب نفس اور جسم کا رابطہ نہیں رہتا، لہذا وہ خواب میں یہاں گھوم رہا ہے، وہاں گھوم رہا ہے، یہ دیکھ رہا وہ دیکھ رہا، دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے؟ اور خواب ہی میں آپ مرنے والے کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا جسم بھی برزخی ہوتا ہے اور نیند کے سبب سے آپ بھی برزخی پیکر میں ہوتے ہیں، لہذا آپ بھی ان کو خواب میں دیکھ لیتے ہیں جاگتے ہوئے، کیونکہ آپ جسم مادی میں ہوتے ہیں اور مادی جسم برزخی جسم کو نہیں دیکھ سکتا، لہذا ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں جاگتے ہوئے اپنے مرنے والے کو۔ کب دیکھیں گے؟ خواب میں۔ صرف اور صرف یہ کمال اللہ نے معصومین کو عطا کیا ہے کہ وہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کا ویسے ہی مشاہدہ کرتے ہیں جیسے ہم اس دنیا میں اس دنیا کے لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اب یہیں سے میں آپ کو ایک نتیجے کی طرف لے آنا چاہتا ہوں، اور وہ نتیجہ یہ ہے، میں نے بات یہیں شروع کیا تھا نا کہ تکلیف اس لیے ہے کہ یہاں پر سب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ جوان بیٹا گیا ہے، باپ کو صدمہ ہے، ماں کو تکلیف ہے، بھائیوں کو غم ہے۔ یاد رکھیں کہ ان سب کو صدمہ ہے، لیکن کیا جانے والے کو بھی ویسے ہی صدمہ ہے؟ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو چھوڑ کے گیا ہے اس سے بہتر چیزیں ملی ہیں۔ باپ اور بیٹے کے درمیان رشتہ کون سا؟ ایمان کا ہے یا انسانیت کا ہے؟ ماں اور بیٹے کے درمیان رشتہ کون سا؟ ایمان کا ہے یا انسانیت کا ہے؟ بھائی اور بھائی کے درمیان رشتہ انسانیت کا ہے، بہن اور بھائی کے درمیان رشتہ انسانیت کا ہے۔ یہ سارے رشتے انسانی رشتے ہیں۔ کسی بیٹے کا باپ پر ایمان نہیں ہوتا اور نہ کسی باپ کا بیٹے پر ایمان ہوتا ہے۔ تو جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے وہ رشتے چھوٹتے ہیں کہ جو رشتے انسانی ہیں، ان پر ایمان نہیں ہے، انسانیت کا رشتہ ہے، اور یہ رشتے صرف اسی دنیا تک کام آنے والے ہیں، آگے یہ کام نہیں آئیں گے، آگے یہ رشتے کام نہیں آنے والے ہیں، بس قبر کی منزل تک پہنچا دیا۔ اور اب تو حالات اور ماحول اس حد تک پہنچ گئے کہ قبر تک بھی قریبی عزیز نہیں جا پاتے، اور یوں ہی بیچارہ دفن کر دیا جاتا ہے نا؟ یہ انسانی رشتے کا نتیجہ ہے۔ مگر وہ رشتے اس کو ملتے ہیں
کہ جس پر اس کا ایمان ہے۔ ادھر آنکھیں بند ہوئی، انسانی رشتوں سے رابطہ منقطع ہوا، مگر ایمانی رشتے مل گئے۔ مظلوم کربلا مل گئے، علی مرتضیٰ مل گئے، فاطمہ زہرا مل گئیں، رسول مصطفیٰ مل گئے، حسن مجتبیٰ مل گئے، شہدائے کربلا مل گئے۔ اب ان کے ساتھ ہے تو آپ بتائیے کہ جانے والا خوش ہوگا یا اذیت میں ہوگا؟ جانے والا ایک بہتر کیفیت میں پہنچ گیا۔ یہاں کا لباس اس نے ساتھ چھوڑا، جنت کے لباس مل گئے۔ یہاں کی غذائیں چھوڑ کے گیا، وہاں کی غذائیں مل گئیں۔ یہاں کا مکان چھوڑ کے گیا، وہاں کا مکان مل گیا۔ شرط یہ ہے کہ با ایمان جائے، محبت اہل بیت اور تعلیمات اہل بیت دونوں ساتھ لے کر کے جائے۔ محبت اہل بیت دل میں اور تعلیمات اہل بیت عمل کی صورت میں لے کر کے جائے تو یقین مانے کہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ میں نے اپنی بات تمام کر دی۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ مجھے خطابت نہیں کرنا ہے، ذاکری کے نقطے نہیں پڑھنا ہے، بہت سے مواقع آئیں گے۔ چند کلمے ایسے کہ جو تسلیت کا سبب ہو، غمزدہ دلوں کو سکون مل جائے۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ تمام امتحانات میں سب سے بڑا امتحان ہے صبر کا۔ شکر بھی ہے اور بھی امتحانات ہیں، لیکن سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ صبر کا۔ جتنا امتحان مشکل ہوگا اس کے بعد سند اتنی ہی بڑی ہوگی، اتنی ہی معتبر ہوگی۔ یاد رکھیں کہ آپ نے ہائی اسکول کا امتحان دیا ہے تو آئی ایس والی ڈگری نہیں ملے گی نا، پی ایچ ڈی والی کی نہیں ملے گی نا۔ جیسا امتحان دیا ہے ویسے ہی ڈگری ملے گی۔ سب سے بڑا امتحان ہے امتحان صبر، اور اس امتحان صبر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء بھی ایک منزل پر آ کر کے رک گئے۔ دو چیزیں ہیں، لوگ مصیبت میں آتے ہیں، پریشانی میں آتے ہیں، مولانا یہ دعا بتا دیجئے، یہ حل بتا دیجئے۔ مومن کبھی مصیبت سے گھبراتا نہیں، اور نہ مومن کبھی مصیبت کے ٹلنے کی دعا کرتا ہے۔ اہم بات میں کہہ رہا ہوں، مومن مصیبت کے ٹلنے کی دعا نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر مصیبت ٹل گئی تو امتحان صبر نہیں دیا، اور جب امتحان صبر نہیں دیا تو بڑی کامیابی سے محروم ہو گئے۔ ہر ایک کی سند اور ڈگری الگ الگ ہے، لیکن صبر کی ڈگری کیا ہے؟ صبر کی ڈگری کیا ہے؟ یعنی جو صاحبان معرفت تھے انہوں نے کبھی بلاؤں کے ٹلنے کی دعا نہیں کی کہ پروردگارا بلا کو دفع کر دے، بلکہ انہوں نے مصیبتوں کے مقابلے میں یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، پروردگارا ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے اور مصیبتوں کے مقابلے میں ہم کو ثابت قدم رکھ، مصیبتوں کے مقابلے میں ہم کو ثابت قدم رکھ۔ عزیزوں، شریف حسین صاحب کے لیے آزمائش کا موقع ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ جس نے اس امتحان میں ڈالا وہی صبر عطا کرے گا۔ ہمارے کلمات یا ہمارے اس باتوں سے نہیں، خدا ہی صبر عطا کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ ائمہ اہل بیت نے ہم کو درس کیا دیا ہے؟ وہ درس یہ دیا ہے کہ یاد رکھو کہ اگر مصیبتوں کے بارے میں خدا کا شکوہ کرو گے تو مصیبتیں کم نہیں ہوں گی، مصیبت تو ویسے ہی رہے گی، مگر مصیبت کے بعد ملنے والے اجر و ثواب سے محروم ہو جاؤ گے۔ مصیبتوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہو گے، میرے مالک ہم تیری رضا پر راضی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر کے جانے والے ہیں۔ تو بشر الصابرین الذین، اے پیغمبر ان صابرین کو بشارت دے دیجئے جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں ہم کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ عزیزوں، تو مصیبتوں کے مقابلے میں ثابت قدم رکھے پروردگار، اجر ملے گا۔ جانے والا جوار معصومین میں پہنچ چکا ہے، اب محرومی رہ جانے والوں کے لیے۔ اور یاد رکھیں، غم منانا، رونا یہ منافی صبر نہیں ہے۔ اور پھر
جوان بیٹے کا داغ کربلا میں دنیا میں کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے کہ جس کی مثال کربلا میں نہیں ہے۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ اس کا تعلق جانے والے کی ذات اور اس کے کمال سے بھی ہوتا ہے۔ یقیناً ہر باپ کے لیے مشکل گھڑی ہے بیٹے کی جدائی، لیکن اگر بیٹا صاحب کردار ہو، بیٹا جمال اور جلال میں اور کردار میں رسول خدا سے مشابہت رکھتا ہو، ایسے بیٹے کی جدائی باپ کے لیے کتنی شاق ہوگی۔ عزیزوں، جناب علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام سے آ کر کے رن کی رضا لی۔ امام جانتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو رخصت کر رہے ہیں تو یہ مدینے کا سفر نہیں ہے، مکہ نہیں جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں سفر آخرت پر۔ امام حسین نے جناب علی اکبر کا بازو پکڑا، آسمان کی جانب رخ کر کے اعلان کیا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقا و خلقا۔ پروردگارہ، میں اپنے اس فرزند کو بھیج رہا ہوں، قد برز الیہم، ان کی طرف وہ جا رہا ہے کہ جو تیرے رسول سے صورت اور سیرت میں مشابہت رکھتا ہے۔ شکل سے مشابہ ہونا اور ہے، کسی کے کردار کو اپنے کردار میں اتار لینا اور ہے۔ یعنی جناب علی اکبر کی خصوصیت صرف یہ نہ تھی کہ رسول اللہ کی تصویر تھے، بلکہ خاصیت یہ تھی کہ جو پیغمبر کی سیرت تھی وہی علی اکبر کی سیرت تھی۔ امام نے یہ اعلان کیا اور رخصت کر دیا۔ روایت کہتی ہے، صاحب حسن المومنین لکھتے ہیں کہ جناب علی اکبر جب روانہ ہوئے، روانہ ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام خود بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ امام نے جوان بیٹے کو رخصت کیا تھا، مرنے کے لیے رخصت کیا تھا، چنانچہ ایک جگہ پر ٹھوکر لگی اور امام گر گئے۔ جناب علی اکبر کو کسی کے گرنے کی آواز سنائی دی تو آپ نے گھوڑے کو روکا، مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں بلکہ بوڑھا باپ زمین پر پڑا ہوا ہے۔ گھوڑے سے اترے، اے بابا، جب آپ نے رخصت کر دیا تھا تو اب آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ جناب علی اکبر سے امام مظلوم نے ایک جملہ کہا، اے میرے لال، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو اس تکلیف کو تم سمجھتے، اس درد کا احساس کرتے۔ اور پھر ایک عجب جملہ کہا کہ میرے لال، جب میں یہاں کھڑا ہوں، جب تک میں دکھائی دیتا رہوں تو تم مڑ مڑ کر کے مجھے دیکھتے رہنا۔ جناب علی اکبر آگے بڑھتے تھے، گھوڑے کو روکتے تھے اور پھر پیچھے مڑ کر کے دیکھتے تھے، بابا کے رخ انور کی زیارت کرتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے۔ اتنی مرتبہ مڑے کہ جب تک باپ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ ارباب عزا، یہیں پر ایک بات اور میں کہتا چلوں کہ چنانچہ وہ جس نے جناب علی اکبر کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کیا ہوا تھا، اس نے کہا دوسرے نیزہ بردار سے، کیا سبب ہے کہ میں جب بھی علی اکبر کے سر کو لوگوں کی طرف کرتا ہوں نیزے کو، تو وہ خود بخود گھوم کر کے سر حسین کی جانب ہو جاتا ہے؟ مجھے سبب نہیں معلوم، مگر ہاں ایک جملہ یاد ہے کہ امام نے کہا، اے میرے لال، مڑ مڑ کر کے دیکھتے جانا۔ ارباب عزا، جناب علی اکبر مقتل میں گئے، وہاں سے واپس آئے، دعا کی تھی ماں نے کہ پروردگارہ ایک مرتبہ میرے لال سے اور ملاقات کرا دے۔ جناب علی اکبر ماں کی دعا پر دوبارہ خیمے پلٹ کر کے آئے اور امام حسین سے ایک فرمائش کی، بابا پیاس لگی ہوئی ہے، تھوڑے سے پانی کا انتظام ہو جائے۔ ذرا سوچو، اگر بیٹا مرگ کے قریب ہو، موت کے قریب ہو، بیمار ہو، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو کھائے وہ آپ کھلا دیجئے، جو پیے وہ پلا دیجئے۔
کتنی ہی قیمتی چیز ہو باپ کا دل مچل جائے گا کہ کہیں سے بھی ہو میرے بیٹے نے فرمائش کی ہے کھا سکے نہ کھا سکے اس کو لا کر کے دے دینا چاہیے۔ امام مظلوم کا بیٹا مقتل سے آیا ہے، امام کو معلوم ہے اب میرا لال جائے گا تو زندہ واپس نہیں آئے گا، مرتے ہوئے بیٹے کو امام پانی نہیں پلا سکتے۔ عزیزوں نیزہ سینے میں لگا، اور تاریخ کہتی ہے اس انداز میں نیزہ لگا کہ جناب علی اکبر کی جوان ہڈیوں میں حسین ابن نمیر کا نیزہ اس طریقے سے پیوست ہو گیا تھا کہ اس نے پوری قوت کے ساتھ نیزے کو نکالنا چاہا تو پھل اس طریقے سے پھنس گیا کہ نیزے کی چوب تو اس کے ہاتھ میں آ گئی لیکن پھل ٹوٹ کر کے سینے میں رہ گیا۔ جناب علی اکبر زمین پر آئے، اے بابا سلام آخر قبول ہو، اے بابا میرے دادا ساقی کوثر جام کوثر لے آئے، میں سیراب ہو گیا، اب آپ یہ رنج نہ کریں کہ میں پیاسا اس دنیا سے گیا، دوسرا جام ان کے ہاتھوں میں ہے وہ آپ کے لیے ہے۔ امام علی اکبر کے لاشے پر اس انداز پہ گئے کہ گرے اٹھے یا علی کہتے ہوئے پہنچے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا، اب جو تھوڑی دیر رکے کچھ اندھیرا چھٹا، کیا دیکھا؟ کڑیل جوان بیٹا کبھی داہنا پیر پھیلاتا ہے بایاں سمیٹتا ہے، کبھی بایاں پھیلاتا ہے داہنا سمیٹتا ہے، دونوں مٹھیوں کو کس کے جکڑے ہوئے ہے، سینے کو دبائے ہوئے ہے۔ امام بیٹھ گئے، اے میرے لال ہاتھ ہٹاؤ، سینے میں کیسی تکلیف ہے؟ اور جو بیٹے نے ہاتھ ہٹایا سینہ دیکھا، سینے میں زخم دیکھا، زخم میں نیزے کی انی کو دیکھا۔ مظلوم کربلا سرزمین کربلا پر بیٹھ گئے، گھٹنوں کو ٹیک دیا، آستین کو الٹ دیا، آسمان کی جانب رخ کیا۔ اے نانا رسول خدا، اے دادا خلیل خدا، میرے امتحان کو دیکھیے، انبیاء نے جنت چھوڑ دیا، ملائکہ نے عبادت چھوڑ دیا، خلیل کربلا کے عزم و استقلال کو دیکھا۔ حسین نے آستین الٹی، آواز دی، اے دادا ابراہیم خلیل خدا، میری آنکھوں میں پٹی نہیں بندھی ہے، میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں نہیں بندھے ہیں، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ کہہ کر کے نیزے کی انی کھینچا، لہو کا فوارہ جاری ہوا۔ میں کہوں گا مرحوم کے باپ سے کہ آپ کو بہت سے لوگ تعزیت دینے کے لیے آئے، کسی نے جوان بیٹے کو ہاتھ لگانے نہیں دیا، ذرا مظلوم کربلا سے پوچھئے کہ جوان کا لاشا ہے حسین کیسے اٹھائے؟ عزیزوں میتیں اٹھائی جاتی ہیں، بچے کی میت ہو تو دونوں ہاتھوں سے یوں اٹھا لیا جاتا ہے آسانی سے، لیکن اگر لاشا کڑیل جوان کا ہے، باپ کے قد کے برابر قد ہے، اٹھانے والا باپ تنہا ہے تو بچے کی طرح دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا حسین لاش علی اکبر پر جھک گئے، دونوں بغل کے نیچے ہاتھ دیا اور حسین کو اس طریقے سے حسین نے علی اکبر کو اٹھایا کہ بیٹے کا قد باپ کے قد کے برابر ہو گیا، زخمی سینہ باپ کے سینے سے متصل ہو گیا، سر باپ کے کندھے پر آیا، ہاتھ دونوں باپ کی پیٹھ پر آیا، اس طریقے سے حسین جوان کا لاشا لے کر کے چلا نہ گیا، آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، کڑیل جوان کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے نہیں اٹھ سکتا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مظہر عباس ابن شریف حسین کے نام ایصال فرما دیجیے۔
بسم اللہ. عجل فرجہ مولانا صاحب.